السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN جشن آزادی اسپیشل۔ میرے ساتھ بہت ہی ایک خوبصورت شخصیت جن کو پوری دنیا میں ہم نے پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھا، آج وہ سیاست کے میدان میں قومی خدمت کر رہے ہیں۔ میری مراد ہے چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد سے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ ہیں نیا راستہ شو کی اینکر، یہ شو انہوں نے کنڈکٹ کرنا تھا، میں رینٹ ہوسٹ ہوں اس شو کا۔ میری مراد ہے ڈاکٹر مطیبہ سے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ اتنی آنر دینے کے لیے اور مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ اچھا سر، وہ دور کہ ہیوسٹن میں آپ جو ہے جشن آزادی شو پرفارم کر رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، نیو یارک میں کر رہے ہیں، ویمبلے ارینا میں کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہیں، وہ ذرا پہلے وہ دور ہمارے ساتھ، وہ کیسا دور تھا؟ بڑا زبردست دور تھا۔ میں سوچتا ہوں ابھی کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ 20 ہزار، 15 ہزار، کئی دفعہ 25 ہزار بھی کراؤڈ ہم نے دیکھا ہوا ہے، جو کہ سارے پاکستانی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ لے آتے ہیں اپنے کو گورے دوستوں کو یا اپنے کوئی انڈین دوست، یا لیکن زیادہ تر تو 99% پاکستانی وہاں ہوتے ہیں۔ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں سے آپ اڑ کے جاتے ہیں پاکستان سے، اور آپ کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 13-14 گھنٹے کی ہوتی ہے امریکہ کی۔ اس کے بعد آپ اس کی ایک اور اسٹیٹ میں جاتے ہیں، پھر جیسے آپ نے ہیوسٹن کا، اور وہاں جا کے جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں ہر طرف آپ کو وہی گوری چمڑی نظر آتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگ، پاکستان سے بالکل علیحدہ۔ لیکن جس دن شو ہوتا ہے اور آپ پہنچتے ہیں شو والے دن اس گراؤنڈ میں یا اس ارینا میں، اور آپ کے سامنے صرف پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے باہر آئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ لبرٹی مارکیٹ میں اس کے چوک میں شو کر رہے ہیں، یا آپ کراچی میں جو ہے کسی شاہراہ پہ شو کر رہے ہیں۔ تو بڑی زبردست فیلنگ ہوتی ہے، اور کم از کم اس ٹائم کے لیے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں۔ بڑا مزہ آتا ہے اور انجوائے بھی بڑا کرتے ہیں لوگ وہاں پہ۔ کتنے جشن آزادی شوز کیے ہوں گے دنیا میں آپ نے؟ بہت زیادہ، تو باہر کیے ہیں؟ 26 سال کا تو میرا کریئر ہے، نہیں آپ کو پتہ ہے۔ 26 سال میں اگر آپ 12 مہینے لگائے ہیں تو 2-3 سال چلے نکال دیتے ہیں، کیونکہ میں 2-3 سال سے نہیں کر رہا میوزک۔ 23 سال میں آپ 12 مہینے لگائیں تو میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں بن جاتے ہیں مہینے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 40-50 شوز تو ڈیفینیٹلی کیے ہوں گے، صرف جشن آزادی کے جو شوز۔ زیادہ آپ کے ترانے کون سے سنے گئے ایک تو میرا ان ایونٹس میں؟ وہ جو دوستی گانا ہے میرا، دوستی، وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ گانا ہے نا لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں پاکستان کا جو سویلین ہے اور پاکستان کا جو کوئی بھی آرم فورسز ہوں، چاہے پولیس ہو، کوئی، ان سب کو لگتا ہے یہ ہمارا گانا ہے، کیونکہ میں اس میں قربانی کی، دوستی کی، محبت کی، پیار کی بات کرتا ہوں، تو وہ سارا کچھ اثار کی بات کرتا ہوں، اور ایون جان دینے تک کی حد تک پاکستان کے لیے یا اپنے وطن کے لیے، تو لوگ اس کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ رسپانس ہوتا ہے جشن آزادی پہ۔ ایک بات کی اگر اجازت آپ مجھے دیں تو ہاں جی۔ کھول کے کر لوں۔ آپ اس وقت ترانے بنا رہے تھے شہدا کے لیے اور فوج پاکستان کے لیے، جب نہ کبھی آپ نے سوچا ہوگا اور نہ ہم نے سوچا، نہ ہمیں اس سرپرائز کا کبھی اندازہ تھا کہ آپ پولیٹکس میں آئیں اور براہ راست سیاست کریں۔ آپ اس وقت ترانے بناتے تھے۔ ایک میں ان سے آپ کی جو محبت ہے، لگاؤ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو آپ مانتے ہیں پورا، لیکن ان کی نہیں مانتے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کچھ سیاست میں آئیں سیاست میں، تو آپ نے ان کی نہیں مانی کبھی، لیکن ان کو مانتے ہیں آپ؟ میں تو دیکھیں سمپلی پٹ اگر فرض کریں میری طرف سے آپ سننا چاہتے ہیں، تو پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ پوری دنیا میں لوگ نا انٹلیکچولی بھی نہیں یہ بات سمجھتے کہ پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اگر کسی چیز پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی نیشن سٹیٹ جو کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنی اکانومی پہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنی آرمڈ فورسز کی جو کیپیبلٹی ہے یا ان کی جو ریسورس ہے اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چین جو ہے اس کے پاس بہت بڑی فوج نہ ہو، ساتھ اس کے کہ وہ اکنامک پاور بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح امریکہ اتنی بڑی پاور اگر ہے، میں سرمایہ داری نظام کے پیراڈائم کے اندر بات کر رہا ہوں، تو اتنا بڑا امریکہ جو ہے، اتنا بڑا اگر اکنامک جائنٹ ہے
جن ہے. تو اس کی اگر آرم فورسز بھی بڑی نہیں ہیں تو امریکہ وہ اپنے اکانومی کی جو اس کی سپریمیسی ہے وہ بھی قائم نہیں رکھ سکتا. تو پاکستان کے اندر دیکھیں ہم آخرکار ایک نیشن سٹیٹ ہیں, قومی ریاست ہیں, ہم بھی اسی پیراڈائم میں رہ رہے ہیں سرمایہ داری کے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فوج کو سمجھیں گے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور خاص طور پہ فوج کا تو سیاست میں رول بھی ہے نا, وہ رول ہم نہیں مانتے, نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے. تو اب آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو گالیاں دے کے, آپ ان کو برا بھلا کہہ کے, آپ ان کو, اور وہ غلط ہے کیونکہ دیکھیں سپاہی, جوان, کیپٹن, میجر, یہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہم میں سے جاتے ہیں اور وہی بعد میں جنرل بھی بنتے ہیں. پھر ہر ادارے کے اندر ہیرارکی جو ہوتی ہے, ہیرارکی کے اندر اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی بھی ادارے میں ہو, پارلیمنٹ سمیت, قانون ساز اداروں سمیت, ان کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ میگنیچیوڈ کی ہوتی ہے. تو اگر ان کی پاور اتنی ہونے کی وجہ سے وہ کئی دفعہ ادھر ادھر کی کوئی چیزیں ان سے ہو جائیں تو آپ اس کی وجہ سے پورے ادارے کو نہیں برا بھلا کہتے. تو میں تو بڑی محبت کرتا ہوں, میں تو سپاہیوں سے, جوانوں سے, آفیسر سے بڑی محبت کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سیاست میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, اور میں اس کو ثبوت اس طرح دیتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی ادارے کے, پاکستان میں صرف ان کے نہیں, کسی بھی ادارے کے بوٹ پالش نہیں کیے, نہ کبھی کروں گا. سیاست جتنی میں کر سکتا ہوں کروں گا, اصول پہ کریں گے, عوام کے اندر جائیں گے, عوام اگر ہماری بات سمجھ لیتی ہے تو ہم سیاست کریں گے, لیکن ان سے محبت قائم رہے گی. ان کے اثار, ان کی قربانی, ان کا جو میں نے کام دیکھا ہے زلزلوں سیلابوں میں, آپ کو پتا ہے میں تو جاتا رہا ہوں. میں اس پہ آنا ہے ابھی, ہاں, اس پہ میں نے ان کا آنا, کام بہت بہت بڑا کام اس پہ میں نے ابھی آنا. میں نے تو دیکھا آپ کو وہ ساری کیمپینز میں. بوٹ پالش پہ مجھے تو کبھی اعتراض نہیں ہوا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اپنے والد صاحب کے کرتا تھا بوٹ پالش بغیر کہے ہوئے, میرا بیٹا میرے کرتا ہے. بوٹ پالش کو بری چیز نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اپنے والد صاحب. 1947 میں آزادی حاصل کر لینا کافی تھا, یا ان 78-79 سالوں میں اس آزادی کی حفاظت, تحفظ جو ہے یہ اس سے بڑا ایک عمل ہے؟ دیکھیں میں تو بینگ اے سوشلسٹ اگر میں آپ سے بات کروں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسی جنگ جاری تھی دنیا کے اندر اکانومی کی, کہ ایک طرف ایک رشین یا سوشلسٹ بلاک تھا. جس وقت یہ ہوا ہے 1947 پاکستان آزاد ہوا ہے, 1945 میں جنگ عظیم ختم ہوئی تھی اور ایک ٹریٹی قائم کی گئی تھی. رشیا, انگلینڈ اور امریکہ نے, روزویلٹ نے, چرچل نے, اور یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا, اسٹالن, انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی کہ ہم امن رکھیں گے اور ہم سوشلزم, یہ جو رشیا ہے سوشلزم کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا. یہ سوشلزم ان ون کنٹری کی پھر بات شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موڑ پہ پاکستان بنا ہے 2 سال بعد جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد, اور وہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ کچھ نہیں ہی رہا تھا انگلینڈ کے پاس. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو امریکہ کو اٹلانٹک کی ساری جتنی بھی, مطلب اٹلانٹک اوشن جو ہے اس کا سارا نظم و نسق ان کو دینا پڑا, ان کو حوالے کرنا پڑا. امریکہ کی شرط تھی کہ ہم ری بلڈ نہیں کریں گے ادروائز یورپ کو یا انگلینڈ کو. تو اسی طرح ان کو یہاں سے بھی چھوڑنا پڑا. وہ کمزور ہو گئے تھے, بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اگر اس وقت سوشلسٹ ہوتا, اور انڈیا تو آدھا پچھدہ تھا بھی, تو اس علاقے میں بہت بڑا چینج آتا اور لوگوں کو خوشحالی ملتی. وہ ہو نہیں سکا. تو اب تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنی خوشحالی جو ہے اس کو تو بڑا دور سے دیکھتے ہیں, نظر ہی نہیں آتی. لیکن آزادی کی جو بات ہے جو آپ نے کی ہے وہ بھی ہم ابھی تک نہیں دے پائے, کیونکہ تاریخ کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ خوشحال نہ ہوں تو آپ آزاد بھی نہیں ہوتے. آپ آزاد ہو کے خوشحال ہو سکتے ہیں لیکن آپ بدحال ہو کے آزاد نہیں ہو سکتے, چاہے آپ اپنے ملک میں ہی ہوں. مس جی, کیسے جشن آزادی, بچپن کا جشن آزادی اب کا کس طرح مناتی ہیں جشن آزادی؟ جشن آزادی یہی ہوتا تھا, جھنڈیاں لے کے آنی ہے, گھر سے جانا, لیکن جو ایک مطلب تھا نا جو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھئی جشن آزادی ہے کیا, وہ آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے, اور ظاہر بات ہے گھر کے بڑے جو ہیں ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ آزادی ہمیں ملی. میرے نانا ابو بڑی کہانیاں سناتے تھے. اس وقت لگتا تھا ٹھیک ہے سٹوریز ہے, لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ہم لوگوں کو بھی اس کا پارٹ بننا چاہیے, اور ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کے ہر چیز میں حصہ لینا چاہیے. اور
سیاست کی اگر بات کریں، ٹھیک ہے سیاست کا ہر دور ہوتا ہے، لیکن بینگ عوام میں کہتی ہوں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی. خود بھی اپنے آپ کو جب تک ہم ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جتنے مرضی پولیٹیشنز آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، جب تک ہم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو بیسکلی آزادی کا مطلب یہی ہے. بھی میں نے بھی یہ سوچا کہ آزادی تو مناتے ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے بیٹھ کے، 4 لوگوں سے بیٹھ کے اگر ہم ان کی مینٹلٹی چینج کر سکیں، اگر ہم اپنا پارٹ اس قوم میں ادا کر سکیں، تو یہی بڑی بات ہے اور یہی آزادی ہے. وہ حسن مرتضیٰ کا نا چوری پرویز لائی نے، سمینہ خاور یاد اور وہ آمنہ الفت ہماری بھابھی ہیں جی. وہ ناراض ہو کے چلی گئیں کسی بات پہ اسمبلی کے اجلاس سے نا. تو حسن مرتضیٰ کو کہا چوری پرویز لائی نے کہ ان کو جا کے منا کے لے کے آئیں. تو وہ چلے گئے باہر جا کے، انہوں نے ریکویسٹ کی. وہ کو آدھے گھنٹے بعد واپس آئے، اجلاس چل رہا تھا. تو انہوں نے فلور مانگا، مائک آن ہوا. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب جی میں 2 بیبیاں منان گیا سا، وہ تو نہیں منیاں، میں 3-4 ہور منا لیاں نے. صحیح. تو کہنے کا مقصد ہے کہ 4 لوگوں کا بعض اوقات ایک وہ چینج کرتے کرتے سوچ کو، وہ 4 لوگ آپ کی سوچ بعض اوقات بدل دیتے ہیں. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رنگ چڑھ جاتا ہے. آپ یہ اچھا سر، وہ قومی خدمت کی جو بات یہ کر رہی ہیں کہ ایک احساس جو ہے ایک وطن کی مٹی سے، ایک جو آپ پہ جو ایک فرض ہے، جو قرض ہے ہر پاکستانی پہ، وہ قرض نہیں جو ہمارے سر پہ روز چڑھ رہا ہو، ابھی تو وہی ہے ویسے. ابھی تو وہی ہے. تو اس میں جو ہے ایک کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک میرے جیسے عام آدمی کی، ایک مزدور کی، ایک کسی بھی پاکستانی کی. جس طرح آپ جب یہ ارتھکویک ہوا، آپ فلڈ جب ہوئے، اس میں آپ نکلے ہوتے تھے اور ہم آپ کو کور کر رہے ہوتے تھے. وہ جو ساری کیمپینز ہوتی تھیں وہ آپ صرف ان متاثرین کے لیے کر رہے ہوتے تھے؟ آپ ایک قومی خدمت کر رہے ہوتے تھے یا وہ کوئی ارننگ کا ذریعہ تھا، کوئی بزنس تھا؟ وہ تو ذرا آج سمجھائیں، آج ذکر چھیڑی گیا ہے تو وہ کیا ہوتا تھا، کیسے کرتے تھے وہ؟ اچھا، وہ چوتھی چیز تھی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تینوں چیزیں تو ایک تو بالکل نہیں تھی، ارننگ تو تھی نہیں، اپنے پیسے لگتے تھے. اس لیے تاکہ مجھے اس کام کو کرنے سے لوگوں کے اندر پہ زیرائی ملے، شہرت ملے، لوگ مجھے نیک نام سمجھیں اور آخرکار میں سیاست کر سکوں. میرے ذہن میں ہمیشہ صرف یہ ہوتا تھا، یہ تھا ہر وقت. یہ جو میڈل مجھے ملتے تھے نا نعیم، آپ کو یہ بڑا کڑوا سچ بول رہے ہیں. ہمیں آپ کو، ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا تھا؟ ٹارگٹ یہی تھا کہ میں نے سیاست اگر کرنی ہے تو مجھے اس ملک کے اندر گاؤں دیہاتوں تک صرف مشہور گانوں کی وجہ سے نہیں ہونا، بلکہ مجھے سوشل ورک بھی کرنا پڑے گا. لیکن سوشل ورک میں نے چنا اس طرح کا کہ جس میں میں نے کوئی ڈیرا نہیں بنانا تھا. جیسے فرض کریں آپ جو مرضی کہہ لیں، ہے تو آخرکار شوکت خانم بڑا اچھا کام کرتا ہے، شوکت خانم اسپتال، لیکن وہ ہے ڈیرا عمران خان گئی، وہ نیازی فیملی کا ڈیرا ہے. وہ ان کا اپنا ڈیرا ہے، اس کے اندر وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس کو چلاتے ہیں. لیکن اگر ایک ڈیرے پہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، بھلا ہو رہا ہے، تو وہ تو خوش آئند ہے. ایسے ڈیرے تو ملک بھر میں بن جانے چاہیے. لیکن وہ جو ہمارا جو ماڈل ہے نا، اس کے اندر یہ ہوتا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو پڑھائیں، ان کے بچوں کو، جو کہ ابھی بھی 2 کروڑ 60 لاکھ ابھی بھی فگر ہے آفیشیل کہ جو بچے اسکول نہیں جاتے اس وقت. اس زمانے میں تو 3.5 کروڑ سے زیادہ تھے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. آپ بھی اس کے اندر بہت ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو ہمارا جو اس میں کتنے اسکول بنائے تھے؟ وہ جو ڈیرا جواد احمد تھا، تعلیم فار 14 بنائے تھے، تعلیم فار آل. تعلیم فار آل ٹرسٹ تھا. ہاں جی. تو اچھا، اس کے ہم بنانے تو ہم نے سینکڑوں تھے، ہمارا جو ذہن میں تھا. لیکن ہوا یہ کہ کمیونٹی جو تھی وہ ماڈل، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ تھا کہ ہم ایک اسکول 1 مین 1 اسکول سسٹم بناتے تھے، اور وہ 5 سال جو ہے وہ ٹیچر لے کے چلتا تھا. اگر وہ فرض کے لیے چلا جاتا اس کی جگہ اسی کیپیبلٹی کا ایک نیا ٹیچر آتا تھا. ٹیچرس کو ہم ٹرین کرتے تھے، ہمارا اپنا جو نظریہ تھا اس کے حوالے سے. اور ہم سوشلسٹ لوگ ہیں تو ہم اس طرح کی لوگوں کو ذرا اور طرح دیکھتے تھے کہ کس طرح ان کو ٹرین کرنا ہے. اچھا، اس کے اندر جو امپورٹنٹ جو عنصر تھا وہ یہ تھا کہ کمیونٹی اس کو اون کرے گی آخرکار. مطلب 2-3 سال اگر ہم چلا لیں گے تو اس کا کمیونٹی اس کو اون کر لے گی اور وہ چلاتی رہے گی. نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے مجھے جو اتنا بڑا وہ جھٹکا اس وقت لگا کہ مجھے پتا چلا کہ پاکستان اتنی تیزی سے غریب ہو رہا ہے، خاص طور پہ وہ علاقے کہ ادھر کمیونٹی کے پاس سکت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ چھوٹا سا اسکول بھی چلا سکے اپنے لیے. ہم نے زمین خریدنی تھی، نہ ہم نے کوئی جداد بنانی تھی وہاں کچھ. ہم تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرتے تھے اور پیسے جو سارے وہ لگتے تھے اسی کام پہ، کوئی زمین خریدنے پہ نہیں لگتے تھے. لیکن
وہ جب انہوں نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو ایک پورا ماڈل ہے نا، یا آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس میں بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں. میں نے یونیسیف اور یونیسکو کے لوگوں سے بات چیت آخرکار کی، اور میں نے کہا یار کہ جو ورڈ ہے، یہ جو ٹرم ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، کیا یہ واقعی ٹرم ٹھیک بھی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بھی یہی ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا کوئی بھی پروجیکٹ ایسا، اسے پیسہ ڈال کے مر جاتے ہیں. تو اس لیے بہرحال وہ تو اس لیے میں کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر ہم جائیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ یار جواد احمد ایک اچھا کام کرتا ہے، ساتھ شہرت بھی اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن یہ اچھا کام بھی کر رہا ہے، اس سے فائدہ بھی ہوا مجھے. آپ نے فنڈ ریزنگ تو کبھی نہیں کی؟ فنڈ ریزنگ چیریٹی شوز کیے کچھ آپ نے؟ فنڈ ریزنگ میں نے صرف 2 شوز کیے تھے، ایک ہیوسٹن میں اور ایک میں نے کیا تھا سینٹ لوئس میں امریکہ میں. اس کے بعد میں نے کبھی شو نہیں کیے، اور اس میں سے بھی میرا خیال ہے ایک میں 22-23 ہزار ڈالر اور ایک میں تقریباً 30 ہزار ڈالر ہوا تھا. اور ہمارے تو بہت زیادہ پیسے چاہیے تھا نا، بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے تو اسکول ٹوٹلی فری تھے نا. تو وہ تو پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ایک انڈومنٹ فنڈ بنا کے، اپنے پیسے بہت ڈالے ہوئے تھے پہلے شروع میں، تو وہ انڈومنٹ فنڈ بنا کے ہم نے کافی عرصہ چلایا. جب مجھے لگا نا کہ میں اب اور پیسے نہیں جمع کر سکتا لوگوں سے جا کے، ہاں 2-4 دفعہ ہم نے وہ بھی کیا، 2-4 دفعہ نہیں 3 دفعہ، جو ہم نے وہ بینر لگائے تھے لاہور میں کہ تعلیم فار آل کے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، جو سب لگاتے ہیں، شوکت خانم بھی لگاتا ہے اور بھی بہت سے لوگ لگاتے ہیں، لیکن وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے وہ بھی بند کر دیا. نہیں، اس وقت بھی جب ہم آپ سے بات کرتے تھے ہاں جی، تو آپ بڑے اس حوالے سے ریلیکٹنٹ تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا. اچھا، میرے لیے یہ خبر ہے کہ آپ نے 2 شوز چلے، 2 کیے، یہ مشکل کام ہے؟ یعنی کہ مانگنا جو ہے وہ مزاج ہوتا ہے ایک مانگنے کا، اتنا برا کام ہے. اور اس مزاج میں آپ نے سب سے اعلیٰ کس کو پایا اس عمران ملک خان میں؟ کو. عمران خان نمبر 1. اس کے بعد دیکھیں ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ عبدالساریدی جو ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح پیسہ مانگا ہی نہیں. وہ شروع میں انہوں نے مانگا بھی تو لوگوں نے کہا وہ سوشلسٹ تھے. اچھا، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اس بات کا. اچھا، میں بتانا چاہوں گا کہ عبدالساریدی ایک سوشلسٹ آدمی تھے، کارل مارکس لینن کو پڑھتے تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو سوشلسٹ انقلاب ہے اس کے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہہ کے گئے ہیں وہ. لیکن خیر بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. انہوں نے لوگوں سے جو پیسے لیتے تھے نا، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا اتنے سے کمرے میں وہ رہتے ہیں، ان کے رہن سہن ایسے ہے جیسا کسی مزدور کا ہوتا ہے، اور وہ سارا دن یہ اسی طرح اپنا انہی کپڑوں میں گزار دیتے تھے. تو لوگ ان کو پیسے خود دیتے تھے. انہوں نے شروع میں مانگے، اس پر لوگوں نے دینے شروع کر دیے. انہوں نے فنڈ ریزنگ نہیں کی، جا کے ادھر گئے اور وہ گانے گوا رہے ہیں، لوگوں سے ڈانس کروا رہے ہیں اور پھر فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. قربانی کی کھالیں ہمیں دیں، اور نہ وہ نہیں تھا، وہ نہیں ایسی کرتے. کیمپینز نہیں ہوئی. ہاں، ایدھی صاحب کرتے ہی نہیں تھے یہ کام. تو اس کے بعد بہت سارے ہیں، مطلب ہمارے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں. شہزاد روئے کو میں نے دیکھا ہے، وہ نہیں کرتا یہ، وہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے چھپ کے، مطلب چپ کر کے وہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں. یہ وہ کیمپینز نہیں کرتا یہ والی. یہ منگتا ہونا کوئی ٹریننگ ہوتی ہے یار بڑا مشکل کام ہے. یا نہیں پیدائشی ہوتا ہے بندہ؟ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. واشنگٹن ڈی سی، سوری پہلا والا ہیوسٹن میں نہیں تھا، واشنگٹن ڈی سی میں تھا. واشنگٹن میں تھا. واشنگٹن ڈی سی میں پہلا تھا اور اس کے بعد سینٹ لوئس میں تھا. واشنگٹن ڈی سی میں ایک میں اس طرح گانا میں نے گایا ایک، تو کیونکہ ساتھ میں نے کہا میوزک میں کر دوں گا، اور لوگ بھی کر رہے تھے، میں نے کہا میں بھی یہ کر لیتا ہوں. میں نے گانا گایا. وہ اس کے بعد ہم نے لڑکا آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ ایسے ایسے کرتے ہیں. میں خود نہیں کر رہا تھا اناؤنسمنٹ کے اتنے پیسوں سے اتنا ہوتا ہے، اتنے پیسوں سے اتنا ہوتا ہے، اتنے اسکول بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد فنڈ ریزنگ شروع کی. فنڈ ریزنگ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں گانا تو سنا دیں. تو میں نے کہا اچھا میں ابھی سناتا ہوں. مجھے دیر میں نہیں تھا کہ ابھی پھر گانا پڑے گا. تو لوگ کہتے گانا سنا دیں. میں نے کہا اچھا میں سناتا ہوں. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اور وہ تھی تو فین، پیار سے اس نے کہا جواد صاحب میرا یہ فیوریٹ گانا ہے آپ کا، میں آپ کی بڑی فین ہوں، اگر آپ مجھے یہ گانا سنا دیں گے نا تو میں آپ کو $500 دوں گی. نہیں، مجھے لگا میں نا زمین کے اندر گھس گیا ہوں. میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، خدا گواہ. میں اس کے بعد میں نے سوچا میں نے نہیں یہ کام کرنا. یار یہ نا عجیب سا کام ہے، اس میں آپ کو یہ تھینک لیس سا کام ہے. لوگ آپ کو بعد میں بھی پوچھتے ہیں ہمارے پیسوں کا کیا کیا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں کہ اس میں تو بڑے الزامات بھی لگتے ہیں اس کی. وہ لگتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں، میں تو نہیں سن سکتا. تو میں نے اس لیے پھر ایسے ختم کر دیا. ہمارے پاس انڈومنٹ فنڈ جتنا تھا
ہم نے اسی کو جتنا عرصہ چلا سکتے تھے، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے اسکولز میں کہ یہ خاص حد تک چلے گا، جب ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے. اور وہ جب آپ بینک میں رکھتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی سود، اور یہ وہ، بھائی اسلامی بینکنگ میں بھی آخرکار آپ پروفٹ ہی لے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک خاص پروفٹ آپ کو دیتے ہیں، جیسے 7.5 8.5 اگر وہ دیتے ہیں تو آپ اس وقت آپ کو کمرشل بینکنگ میں 9 مل رہا ہوتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. 8.5 تو ادھر بھی مل رہا ہوتا ہے. تو آپ جس طرح مرضی اس کو سمجھیں. انڈومنٹ فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، انڈومنٹ فنڈ سے جو انٹرسٹ یا پروفٹ اسلامک بینکنگ والا وہ آتا ہے، تو اس سے آپ اپنے اسکولز یا اپنا پروجیکٹ رن کرتے ہیں. اور یہ سسٹینیبل واحد طریقہ ہے، لیکن وہ بھی نہیں رہتا پاکستان جیسے ملک میں کافی عرصے کے بعد، کیونکہ آپ کو اور پیسے ڈالنے پڑتے ہیں. یہ ایسا غار ہے، ایسا کنواں ہے کہ جس کا منہ کبھی، مطلب جس کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی. آزادی کا جشن تو ہم اس منا رہے ہوتے ہیں، جی بالکل. تو یہ زیادہ اچھا جواب جو آصف دے سکتے ہیں، جی جی لیکن میں ان سے نہیں یہ بات کرنا چاہ رہا. آپ بتائیں، جی آپ میڈیا میں جاب کر رہی ہیں، اب آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا، آپ نے مختلف اداروں میں کام کیا. ملک میں صحافتی اداروں میں بینگ امپلائر جی آزادی ہے؟ جشن آزادی پہ سچ بتانا ہے آپ نے، کیا ایکسپیرینس رہا میڈیا ہاؤسز میں؟ آزادی ہے؟ آزادی سے کام کریں، جرنلزم کریں، اپنی مرضی سے خبر آئی اپنی مرضی سے دے دیں، نہیں دینی کیا کرنا ہے ایک. اور دوسرا، خواتین جو ہیں جی ان کو کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آزادی کی بات کریں تو آزادی تو نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی چلاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن جب وہ چیز اپروو ہونے جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اوپر سے آتا ہے کہ چلنا ہے نہیں چلنا ہے، اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. جو مرضی کر لیں. کہا جاتا ہے کہ جرنلسٹ آزاد ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بٹ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور بینگ اے وومن اس فیلڈ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف اس فیلڈ میں بار بار یہ بات کلیئرفائی کرنا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ میڈیا میں صرف یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہے. ہر فیلڈ میں عورتوں کو مسئلہ ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن مجھے ایسا آج تک کبھی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا. اور میں بڑی پراؤڈلی یہ بات کرتی ہوں کہ میں میڈیا میں کام کرتی ہوں اور 10 سال سے میں کام کر رہی ہوں. مجھے کبھی بھی اس طرح کے کوئی لوگ نہیں ملے جس نے ہراس کیا ہو یا اس طرح کی کوئی بات کی ہو. اور لڑکیوں کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ لڑکیاں ہاں اور نہ کر سکتی ہیں، جو ہوتا ہے مرضی سے ہوتا ہے. اور کام کے حوالے سے ہر لڑکی گرو کر رہی ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لڑکوں سے زیادہ، مردوں سے زیادہ لڑکیوں کے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے. تو جرنلزم بھی آزاد ہے اور عورت بھی آزاد ہے اور آزاد ہو کے کام کر رہی ہے اپنے ملک. ادروائز سوشل میڈیا جو دیکھتی ہیں، جی اس میں پڑھائی لکھائی کا تعلق مجھے تو اب نظر نہیں آتا. نہیں ہے، اب تو جہالت ہے. اب وہ صرف وہ منسٹر کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی 600 روپے میں بندہ صحافی بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایک مائک لینا ہے، موبائل اپنا ہے، ایسے ہی ہے. بندہ جرنلسٹ ہے. میں اس دن آپ سے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان چیزوں پہ بین لگنا چاہیے. ہم لوگ جو پڑھ لکھ کے اس فیلڈ میں آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی نہیں وہ چیزیں اس طرح، کیونکہ ہم بلو دی بیلٹ جا کے کام نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ہم نے وائرل کرنا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ پاکستان کا ایک بہت نیگیٹو امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں. وہ صرف چند ویوز کے لیے پاکستان کا امیج تباہ کر دیتے ہیں. دنیا کی نظر میں تو ہم ایک آزاد ریاست ہے، الحمدللہ جشن منا رہے ہیں. آپ کو ریکویسٹ کی ہے، آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. پاکستان آزاد جمہوری ملک ہے. ملک کے اندر آزادی ہے. دوست جو ستون ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. میڈیا، عدلیہ، بڑے امپورٹنٹ دونوں ادارے ہیں. آزاد ہے پاکستان خود بھی آزاد نہیں ہے. اچھا، پاکستان جو ہے نا کاغذوں پہ تو آزاد ہے، سرمایہ داری نظام میں جو ہے نا، جو بڑے ملک ہوتے ہیں، جو بھی سپر پاورز ہوتے ہیں، اسپیشلی جب سے ایٹامک بام بنا ہے اس کے بعد، تو پھر اس کے جو آرمامنٹس کی مطلب جو فوجی سامان اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ پھر اکنامک پاورز بھی ہیں دنیا میں بہت بڑی بڑی. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ایک ڈوو ہوتا ہے، یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں. امریکہ میں وال اسٹریٹ اور جو ان کا وہ ہے نا ملٹری کامپلیکس، وہ اکٹھے چلتے ہیں دونوں. وہ ساری پالیسیز وہی بناتے ہیں. یہ جو صدر ہوتا ہے یہ تو ان پالیسیز کے اندر ہی کہیں بیٹھ کے اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا. بیسک ڈرائیونگ فورسز یہی ہوتی ہیں، جس کو پینٹاگون کہتے ہیں، ملٹری کامپلیکس جو ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے نا، یہ امریکہ، چائنا، کافی حد تک مڈل ایسٹ، اور اس کے بعد اگر آپ ارد گرد کے اپنے ملک دیکھیں تو پھر تھوڑا سا انٹیگنسٹ طریقے سے دیکھیں تو انڈیا، جن کے خلاف ہمیں ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کریں. افغانستان آج کل جو مسئلے ہیں ہمارے ان کے ساتھ. پھر ایران، مڈل ایسٹ میں نے کہا تو، لیکن ایران کے ساتھ خاص طور پہ جس وقت ہمارے جو تعلقات ہیں، اور پھر جو ٹرکی، اور پھر
یہ جو بھی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ٹرکی اور سعودی عرب کے ساتھ، اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کہیں نہ کہیں نا کمپرومائز ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آزادانہ اپنے فیصلے لے سکیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، ان کا جو ٹوٹل اکانومی کے اندر جو رول ہے یا حصہ وہ تقریباً 40% سے زیادہ ہے. تو بلکہ کچھ لوگ تو 50% سے بھی زیادہ کہتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ پھر کچھ ہمارے اداروں کے پاس ہے، اور کچھ جو ہے ہماری جو نیشنل برجوازی ہے ہماری، مطلب جس کو ہم امیر لوگ کہتے ہیں، ان کے پاس ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کے سارے مطلب نوڈ کے بغیر، مطلب ان کی اجازت کے بغیر آپ یہاں پہ منیمم ویج بھی مقرر نہیں کر سکتے. آپ کی جو منیمم ویج ہوتی ہے نا وہ ڈٹرمن ہوتی ہے اس بات پہ کہ آپ کے ملک میں جو بڑے بڑے ادارے غیر ملکی کام کر رہے ہیں وہ کتنی منیمم ویج دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دینی ہوتی ہے. 2 اداروں نے دینی ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ کے اداروں نے اور ایک ملٹی نیشنلز ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے، باقی تو ڈنڈی مارتے ہیں سارے. انہوں نے اپنے کاغذ پورے کرنے ہوتے ہیں، ISO 9000 جو بھی وہ اس کے حساب سے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو آزاد ہم نہ معاشی طور پہ ہیں، چھوٹے ملک آزاد نہیں ہوتے، نہ ہم اس طرح ہیں سیاسی طور پہ، اور نہ ہی ہم سماجی طور پہ ہم اس لیے آزاد نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ جاگیرداری سسٹم ہے. ابھی تک جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف آپ کی جاگیر ہے تو اس کے اندر آپ نے ووٹر اپنے مطیع کیا ہوا ہے، اپنے تابع کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو پورے ملک کے اندر ایون شہری علاقوں میں بھی وہ چلتا ہے. ایک بدماشی کا کلچر ہوتا ہے، ایک قوت کا کلچر ہوتا ہے. جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس حسن ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہ بیسیکلی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں کتنے زیادہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور کتنے زیادہ فلوئڈ طریقے سے آپ گرو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ گرو بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزادی جو ہے نا یہ ایک ڈھونگ ہے. یہ پاکستان بھی نہیں، صرف ہر جگہ یہ ڈھونگ ہے جو رچایا گیا ہے سوشلزم کے بغیر، وہ بھی گلوبل سوشلزم کے بغیر انسان آزاد کبھی نہیں ہو سکے گا. اور میں آخری بات یہاں پہ ضرور کروں گا، اب یہ میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے تو مارکس نے کہا تھا، کارل مارکس نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اس زمانے میں تو یہ بھی ریڈیو بھی نہیں تھا. 1920 میں ریڈیو آیا، اور ایون یہ جو کیمرہ تھا پن ہول کیمرے ٹائپ کیمرے تھے. یہ جو آڈیو کو ریکارڈ کرنا یہ بھی اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. اور پھر جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے. تو مارکس کے زمانے میں صرف پریس تھا. صرف پریس کے والے سے اس نے کیا بولا ہے، جس میں اخبار تھے، رسالے تھے، پرنٹنگ پریس پہ سب چھپتا تھا، اور ساتھ اس میں وہ تھے بروشورز تھے جو یا پوسٹر جو آپ سیاسی پوسٹر لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہتا ہے کہ دیر کین بی نو فریڈم آف پریس انلیس اٹ سیزز ٹو بی اے بزنس ایکٹیویٹی. میں اردو میں سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ کوئی دنیا میں ایسی پریس کی آزادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ جو پریس ہے، جو بھی آپ کا ادارہ ہے، وہ بزنس نہ کرتا ہو. اگر وہ بزنس کرے گا تو وہ آزاد نہیں ہے. تو سرمایہ داری نظام میں بزنس کے ساتھ مورالٹی کو لے کے چلنا سب سے مشکل کام ہے. یہ پل صراط پہ چلنے والا کام ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ نہیں کماتے، وہ اپنی ایک اچھی لائف گزارتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ ہاتھ نہیں مارتے. جو لوگ یلو جرنلزم کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر بڑے بڑے ادارے جو ہیں نا، بڑے بڑے ادارے وہ کھڑے اس لیے ہوئے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ ابھی تک ہنسے نہیں ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اندر بھی یلو جرنلزم جو ہے اس نے یہ والی ان کی اٹھان بنائی ہے کہ پورے ملک کے اندر پھر وہ سب سے بڑے بن گئے، کیونکہ وہ کچھ بھی کرتے تھے، وہ کوئی اخلاقی سینس ہوتی ہی نہیں تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. آئین پاکستان کے تابع سیاست کرنے کی آزادی تو ہونی چاہیے. بینگ اے پولیٹیشین آپ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر ہونی چاہیے تو پھر عمران خان کو سیاست کی آزادی تو ملنی چاہیے. قید سے آزادی کی میں بات نہیں کرتا، وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں، یا فیصلہ ساز کب ان کو ضرورت پڑے گی اسے باہر نکالنے کی. سیاست کی آزادی تو ہونی چاہیے کم از کم.
میں آپ سخت ترین حریف ہوتے ہوئے. میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلے اس طرح کے پرنسپلی اصولی طور پہ بالکل ہونی چاہیے. اب میں آپ کو عمران خان کے اوپر آتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہماری جیسی پارٹی کے ساتھ جو کہ گرو کرنا چاہتی ہے, جو سوشلسٹ ہے, جو کہ ایک نیا نظریہ دینا چاہتی ہے پاکستان میں, ایسے وقت پہ جب کہ سوشلزم کا مطلب نہ تو آپ کے کیمرہ مین کو پتہ ہے, میں 100% آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, بعد میں پوچھ لیجیے گا, نہ دوسرے کیمرہ مین کو پتہ ہے, مطیبہ کو بھی شاید پوری طرح نہ پتہ ہو. اور میں اس میں غلط کوئی نہیں وہ نہیں کہتا. یہ باقاعدہ ضیاء الحق جب آئے تھے, ضیاء الحق نے باقاعدہ اس کو ختم کیا, سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ختم کیا گیا, میتھڈ کے ساتھ کیا گیا. اچھا, لیکن جو آپ نے مجھ سے بات کی ہے نا, اس میں ہوا یہ کہ جب عمران خان آئے تھے وزیر اعظم کے طور پہ, پہلی دفعہ میں نے سیاست شروع کی تھی, اس وقت آزادی تھی سیاست کی. یہ بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, سیاست کی اس حد تک آزادی تھی کہ آپ جاتے تھے, بھائی دھرنے تک تو وہ کرتے تھے. 126 دن کا انہوں نے دھرنا کیا تھا. ان کے پی ایم بننے سے پہلے کیا بات؟ میں ان کی بات اس دور کی بات کر. جی جی, اچھا, آزادی تھی, انہوں نے اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا. انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا. میں لوگوں کو کہتا ہوں, مجھے کروڑوں لوگ جانتے ہیں اس ملک میں. سوشل میڈیا پہ تو مجھے نے پی ڈی آئی نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے, رپورٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جو آپ فیشزم کرتے ہیں میرے ساتھ, زبان بندی کر رہے ہیں پچھلے کئی سال سے. لیکن کروڑوں لوگ تو مجھے پھر بھی جانتے ہیں. اگر مجھے 126 دن رکھا جائے نا ٹی وی پہ, اگر کسی کی ہمت ہے کہ میرے نظریے کو میں بولوں روز آگے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے سوشلزم بولوں اور کہوں کہ پاکستان ایک جمہوری سوشلسٹ اور ایک سوورن اور ایک وہ سیکولر اور ایک ریپبلک ہوگا اور اسٹیٹ ہوگی, تو اگر مجھے بولنے کی آزادی ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشلزم لے کے آ جاؤں میں. 126 دن اگر آپ مجھے دیتے ہیں, سارے چینلوں میں بول رہا ہوں, تو عمران خان کو تو یہ بھی ملا ہے. تو دیکھیں, اس ملک کے اندر جو کام خراب کیا ہے نا, وہ اس آدمی نے کیا. اس نے لڑائی اپنی ذاتی جو تھی اس کو جنرل باجوہ سے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد یہ آ گیا آرمی کے خلاف. پھر اس نے, بھئی اس کو پتہ تھا آرمی کیا ہے, اس کو پتہ تھا کہ کس طرح یہ سارا ہوتا ہے. یہ بچہ تو نہیں تھا, یہ فیرکس تو نہیں کھاتا تھا نا, روٹی کھاتا تھا نا, یہ کوئی سیریلیک تو نہیں کھاتا تھا. تو اس کو سب پتہ تھا. اس نے وہ سازش امریکی سازش کا بیانیہ بنایا, اس نے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا, سب جھوٹے بیانیے تھے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے, اب تو خود مانتا ہے کہ کبھی کہتا ہے باجوہ صاحب نے کیا, کبھی جو انہوں نے کیا, کبھی اس بندے نے وہ سفیر کے ساتھ تھا اس نے کیا, جھوٹ بولتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں, ہم نے نا ایک بندہ کھڑا کیا لاہور میں, یہ کھوکھر ہے اس علاقے میں جہاں پہ وہ بندہ کھڑا تھا. اب یہ لاسٹ الیکشن کی بات کروں, ضمنی الیکشن ہوا تھا, ایم پی اے کے لیے وہ کھڑا ہوا. وہ جناب راتوں رات 2-3 دن پہلے سارے کے سارے جتنے بھی ایپلیکنٹس تھے سوائے اس نون لیگ کے بندے کے, سارے کے سارے اٹھا لیے گئے, ان کو تھانوں میں لے کے جایا گیا. وڈرا نہیں کیے, وہ غائب ہو گئے جناب تھانے میں. ہمارا بندہ بھی تھانے میں تھا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ جواد احمد اس کے لیے کیا کرے گا, تو وہ تو انہوں نے کہا اٹھا لو, ساروں کو, سب کو اٹھایا نا. ایون جماعت اسلامی تک نہیں بولی. امیدوار تھے نا سیکیورٹی کے لیے اٹھایا ہوگا, ان کو کوئی کچھ کہہ نہ دے. میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں. تو یہ اس کا جو اچھا وہ اٹھایا, اس کے بعد ان اپوزڈ وہ آدمی الیکٹ ہو گیا, ان اپوزڈ, اگلے 2 دن بعد, کیونکہ وہ سارے تو جیل میں تھے. نہیں, نومینیشنز کے ہوتے ہوئے جناب سارے کاغذات جو ہیں وہ جمع ہی نہیں کرانے دیے کسی کو. اچھا, نومینیشن فائل نہیں کرنے دی. ہاں نومینیشن. اور یہ پاکستان کے اندر, اب میں اس کو کس کو الزام دوں؟ میں نون لیگ کو دوں, میں پوری ریاست کو دوں, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار, جتنی بڑی سپیس عمران خان نے ان لوگوں کو دی ہے اپنی ذاتی لڑائی کی وجہ سے, وہ سپیس کبھی ان کو نہیں ملنی تھی. ہماری پارٹی بہت بڑی پارٹی بن سکتی تھی, ہم جیسی پارٹیوں کے پاس بہت بڑی سپیس ہوتی, اس کے پاس وہ تو تھی نا. یہ بھی تو سپیس ملی ہے تو کر سکے نا سیاست. ہم تو سیاست تک نہیں کر پا رہے. ابھی بھی اب لڑائی کیا ہے, وہ جی عمران خان کو باہر نکالو, عمران خان کو اندر رکھیں. بھئی میں تو کہتا ہوں عمران خان کو باہر نکالو. اب جن کے ساتھ اس کی لڑائی ہے, جن کا یہ بوٹ پالچیا ملازم تھا, اور سب کو پتہ ہے جس کے وجہ سے وزیر اعظم بنا تھا, اب اگر وہ ان کے خلاف ہو گیا, نمک رامی کر رہا ہے, اور ان کی آپس کی لڑائی چل رہی ہے, تو ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے بھائی اس بات کا. اس لیے آپ جب مجھے کہتے ہیں نا کہ اس کو باہر نکالیں, میں تو کہتا ہوں باہر نکالیں اس کو. لیکن جو پاکستان میں اس وقت آزادیاں ختم ہوئی ہوئی ہیں نا سیاسی, وہ عمران خان کی وجہ سے ختم ہوئی ہوئی ہیں. یہ اس کا ذمہ دار ہے.
اگر کبھی عمران خان کو موقع ملتا ہے تو طرز سیاست وہی رہے گا یا کندن بن کے نکلیں گے ڈیالہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چینج ہو جائے. یہ کندن نہیں بنے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا وہ نہیں ہوتا وہ ایک بلیک رنگ کی چیز ہوتی ہے بالکل ہی, اس کو آپ جب وہ کرتے ہیں نا فریز کرتے ہیں تو بالکل ہی ایسے چٹان کی طرح بن جاتی ہے. مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. وہ بھی دھاتیں جو ہوتی ہیں الوائز بنتے ہیں تو اس کے اندر ہماری, کیونکہ میری میکینیکل انجینئرنگ ہے تو میکینیکل انجینئرنگ کے اندر ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. یہ وہ بن جائے گا. کندن شندن نے کیا بننا ہے؟ دیکھیں یہ آدمی اتنا انتقامی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ باہر آئے گا تو میرے ساتھ بھی یہ کچھ نہ کچھ ضرور کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. میری طرف سے جو مرضی کرے. نہیں ملاقات ہی کرے گا اور کیا. آپ کی ملاقات ہے ویسے عمران خان سے کبھی؟ ایک دفعہ اچھا. عمران خان نے تو مجھے ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ سیاسی دور کی بات میں کر آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں بیٹھا ہوں اس طرح, یہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے, اچھا میں بات چیت ہو رہی تھی, ایک دم مجھے کہتا ہے, اب یار مجھے حیران میں ہو گیا کیونکہ میں ایسے نہیں کرتا. میں ایسے, آپ کو بھی پتا ہے میرا, میں کبھی ایسے حرکتیں نہیں کرتا. مجھے کہتا ہے یہ دیکھو یار یہ لڑکیاں مجھے میسج کر رہی ہیں, دیکھو یاد رہا یہ. اب میں نا ایک دم تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہو گیا. میں نے کہا ہے, تو میں نے میرے سامنے جو فون کر دیا, یعنی تو میں نے ابرار کے سامنے کرنے والی بات آپ کے سامنے کر دی. وہ میرا خیال ہے ابرار کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں میں مزاج کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ابرار کو تو یہ گالیاں نکالا کرتا تھا. میں شہزاد روئے اور اسٹرنگز جو تھے نا, ہم ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو اس نے ابرار کو بڑی بڑی گالیاں نکالی. اچھا عمران خان کی زبان بہت گندی ہے, مطلب یہ جب گالیاں نکالتا ہے نا تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا. اچھا فون نکالا جی جواد صاحب, دیکھیں مجھے لڑکیوں کے میسیجز آ رہے ہیں. ہاں دیکھو یار یہ لڑکیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں. یار اب میرا کیا کام ہے بھائی, آپ کو تنگ کر رہی ہیں, میں کیا کروں؟ تو مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ بات بھی کی ہے. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جس کے اندر عمران خان کے زیادہ بھی مجھے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یاد نہیں ہیں اس طرح, لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گالیاں نکال رہا تھا ابراہیل کو. کہتا ہے یہ ہم لگاتے ہیں یہ بینر, یہ بھی لگا دیتا ہے بینر. کہتے ہیں اتنا سے اس کا اسپتال ہے, اتنا سے اس کا اسپتال ہے تو یہ بینر اتنے لگاتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ لگا دیتا ہے. لڑائی کھالوں کی تھی. یہ عمران خان نے کہا تھا میرے سامنے. بینر تو کھالوں کے لگتے تھے نا. ہاں وہی نا, کھالوں کی. تو یہ ہنس رہا تھا ساتھ ساتھ اس کو برا بلا کہہ رہا تھا. تو اصل میں نا دیکھیں لوگ نا سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں پرابلم یہ ہے کہ جو 150 سال کی جو ہسٹری ہے نا, اس میں جب کیمرہ جب بنا ہے, یہ جو میں نے آپ کو کہا ویڈیو کیمرہ اسپیشلی جس میں آڈیو بھی آتی, تو سٹار بننے شروع ہوئے. اس سے پہلے کوئی سٹار نہیں ہوتے تھے. نہیں سٹار ہوتے ہی نہیں تھے بھئی, یہ سارا کچھ سٹارٹ ہوا اس کے بعد. تو اب لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہو گئے ہیں سٹار ہونا نا. وہ جو آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں واہ, وہ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں. یہ وہ اس سے نفس ان کی ختم ہو جاتی ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم. اب وہ جو اچھا آدمی, وہ کہتے ہیں جو نظر آتا ہے نا وہ اچھا آدمی ہوگا. وہ اچھا کوئی نہیں ہوتا. میں نے اچھے لوگ بہت کم دیکھے ہیں. تو عمران خان ایسا ہی ہے, وہ اصل پرسنل لائف میں ایسے ہی ہے. کوئی امید نہیں آپ کو رویہ بدلنے کے؟ منتقم موقع نکلیں گے, منتقم, نہیں مجھے نہیں لگتا. انتقام لینے والا بہت انتقامی آدمی ہے. یہ جو اس کی شریف خاندان کے ساتھ لڑائی ہے نا, وہ ہماری طرف کوئی سولی نہیں ہے کہ جی پیسے بنا رہے ہیں, ایلیٹ کے لوگ ہیں, پیسہ سارا بنا گئے ہیں. یہ تو خود پیسے بناتا ہے. اس نے جو اپنی 3 سال گزارے ہیں, نہیں آپ کو بھی پتا ہے 3.5 سال, اس میں جتنا پیسہ اس نے بنایا ہے پوری زندگی میں نہیں بنایا اتنا. بھائی کیوں بنایا آپ نے؟ یار امیر آدمی تھے پہلے بھی, کیا ہو گیا؟ تو آپ ٹیکس گوشوارے دیکھ لیں جا کے. ابھی وہ شیر افضل مروز نے تو مجھے حیران کر دیا. وہ شانزے اور یوسف زئی ہیں مشال, وہ تو کوئی 50 کروڑ کچھ 38-40 کروڑ کی بات کر رہے تھے. شیر افضل مروز طلعت حسین صاحب کے شو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت 13 سے پہلے عمران خان ریلیف فنڈ قائم کیا گیا اور پوری دنیا سے اس میں فنڈز آتے تھے, اور وہ اماؤنٹ کوئی 8.5-9 ارب روپے تھی, جس کا کوئی حساب ہی نہیں, کوئی عطا پتہ نہیں. پھر جو 126 دن کا دھرنا تھا, اس میں تو مجھے پتا ہے, اس دھرنے کو میں کور کرتا رہا. پوری دنیا سے اربوں روپے آیا. وہ دھرنا نہیں تھا, وہ تو ایک بزنس تھا, سٹال لگا ہوا تھا, ایسا آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو امیر آدمی تھا پہلے. وہ وزیر اعظم بن کے کیا آپ نے اس پہ گھڑی ڈال دی؟ بھائی یہ تو نہ کرے نا, پین ڈال دیا, کیا ہو گیا؟ میں نے تو نہیں ڈالی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی اگر اس کے پاس اربوں کی جائیدادیں ہیں, 350 کنال 5 مرلے کا گھر ہے, ادھر 5 مرلے کا گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس, 3 مرلے کا بھی نہیں ہے, تو آپ کا اتنا بڑا گھر ہے. دوسرا گھر آپ کا 7.25 کنال کا ہے, یہ جو لاہور میں اربوں کی پراپرٹی ہیں نا یہ دونوں. اس کے علاوہ پھر 12 جائیدادیں آپ کی اور ہیں جو آپ نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھیں 2013 میں. وہ میرے پاس پوری لسٹ ہے.
14 جدادیں اس نے ظاہر کی تھی نا. زیادہ گفٹس ہی ہیں سر, کیا ہو گیا؟ یار گفٹس کیا ہوتے ہیں, انہیریٹنس میں ہے. بنی گالا بھی گفٹ ملا تھا بھائی آپ آپ کو پتا ہے گفٹ کیسے ملتے ہیں سر؟ تو یہ ساری بے نامی جتنی جدادیں ہیں پاکستان میں اس کے سمیت وہ ساری ملتی ہے یہ ایسے. جو فنڈز آتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہوتا ہے اس میں؟ یار مجھے یہ پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان اپنے ملازموں کے نام پہ پیسے منگواتا رہا ہے. نہیں منگواتا رہا. یہ جو اکبر ایس بابر کا کیس ہے وہ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ والا. ہاں, وہ اپنے ملازموں کے نام پہ پیسے منگوائے ہیں اس نے. تو دیکھیں یہ کوئی بھی ان کے اندر دودھ کا دھلا نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے پاس اتنے پیسے تھے تو توشہ خانے کے پیسے تحفے بیچنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے نہیں بیچے, وہ بشرا بی بی نے زلفی کو فون کیا تھا کہ وہ انہی کی بیگم تھی میرا خیال ہے, اور وہ زلفی بخاری بھی انہی کا بندہ تھا. نہیں, وہ تو پھر فرح بشرا بی بی کی سہیلی تھی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو پھر ملک ریاض کی بیٹی کی وہ آڈیو اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ وہ دینا. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں پوچھتا ہوں میرے جیسا بندہ, میں ملک ریاض کو کہتا ہوں کہ ملک ریاض اس ملک میں میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا. میں چاہے کچھ بھی نہ کر سکوں نا لائف میں. آج کل میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ 5 مرلے یا 3 مرلے کے گھر میں رہنا چاہیے کوئی وزیر اعظم ہو تو, صدر ہو تو. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا تو میرے سامنے عمران خان بیٹھا تھا. ہاں یہ بھی بات چھوٹی سی بات, عمران خان بیٹھا تھا اور خورشید شاہ بیٹھا تھا, حامد میر کا پروگرام تھا. حامد میر نے کہا کہ جواد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ ریکارڈڈ ہی ہے میرے پاس, آپ کو بھیج دوں گا, آپ چلا بھی دیجیے گا. تو اس نے کہا جی جواد صاحب آپ کیا کہتے ہیں صدر کے بارے میں؟ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ صدر کو زمین پہ سونا چاہیے. پہلے کوئی بات ہوئی ہوگی. میں نے کہا بالکل سونا چاہیے. میں نے کہا اس ملک میں غریب لوگ جو ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اچھی. تو اس ملک میں ایک آدمی جو وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے وہ زمین پہ سوئے تاکہ پتہ لگے کہ اس کو درد ہے لوگوں کا. تو عمران خان نے ہنسنا شروع کر دیا. یار یہ ہنسنے کی بات تھی بھئی. آپ بات کرتے ہیں سارا دن, آپ مذہب فروشی کرتے ہیں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں, آپ انبیاء علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں, تو ان جیسا بنو نا پھر. تو میں تو کہہ رہا ہوں ہماری پارٹی میں سے اگر کوئی بھی, یہ تو وزیر اعظم بعد کی بات ہے, ایم پی ایم این اے بھی بنا نا تو اس کو 3 مرلے کے مکان میں آنا پڑے گا, نیچے آنا پڑے گا, اس کو ڈی کلاس کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. میں نے تو ابھی بھی کیا ہوا ہے. ابھی میں جس گاڑی پہ آیا ہوں نا, اس گاڑی میں میرے دوست کہتے ہیں یار یہ نہ لے چلایا کریں. میں کہتا ہوں یار میرے پاس پیسے جتنے ہیں میں نے چھوڑ دیا میوزک میں, پیسے نہیں کما رہا, کروڑوں روپیہ میں چھوڑتا ہوں مطلب میں نہیں کماتا, تو اب میں اپنے خرچے کم کروں گا نا, اور کیا کروں گا. تو آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس آدمی کو وہ جو پیسے وہ تھے ملک ریاض کے ساتھ, دوستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک ریاض کے ساتھ تو ہاتھ نہ ملاؤں میں, اس سے دوستی کی ہوئی ہے اس نے کون سا کام چھوڑا ہے؟ نہیں, میں آپ کو پتہ ہے میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بڑا چور ہے یا ڈاکو ہے یا جو بھی ہے. میں کہتا ہوں فراڈیا ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا, میں نے تو کبھی نظام اس طرح کا لگایا بھی نہیں. سرمایہ داری نظام میں ظاہر کچھ حد تک چور ہوتے ہیں, یہ نظام ہی ایسا ہے. لیکن آپ فراڈ تو نہ کریں نا اتنے بڑے, آپ اتنے پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں اور آپ ہیں کچھ بھی نہیں. تو جو شہرت یافتہ آدمی ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ایک چیز لگ جاتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے, اور یہ فضول میں لگ جاتی ہے. اب شاہ رخ خان ہے, وہ سارا دن میں دیکھتا رہتا ہوں, ہر وقت اس کی ریلیں آتی رہتی ہیں. وہ بڑا تیز آدمی ہے, وہ بھی اپنے آپ اپنا مشہوری کرتا رہتا ہے. اس کے پاس پوری ایڈورٹائزنگ کمپنیز اس کے ایٹ ہائر ہیں, مطلب اس نے اپنی پبلک ریلیشننگ اتنی اسٹرانگ ہے اس کی. اور آپ کو پتا میڈیا کے آدمی ہے, پیسہ لگتا ہے. تو اب وہ لوگوں کے ہر وقت موبائل پہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے. مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہے کہ برا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ریل پہ آنے سے آپ اچھے نہیں ہو جاتے. ایک دن بعد جو ہے وہ شاہ رخ کے ملک کا بھی آزادی ہے, یوم آزادی. ہاں, اس پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے. ان کو بھی آزادی مبارک ہو. وہ آپ نے بھی ان کو مبارک دینی ہے. مس جی, آزادی کا پروگرام ہے جی, یہ, اس سیٹ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, آپ آزاد ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹکس کو فالو کرتی ہیں؟ پالیٹکس کو اور جی. کوئی پولیٹیشین آپ کا فیوریٹ کس کو کرتی ہیں فالو؟ اچھا, پالیٹکس مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا, کیا ہو رہا ہے, کس نے کس کے پیسے لیے, کس کے دیے, جو دکھتا ہے نا مجھے, میں وہ آپ کو کلیئر بتاؤں گی. سب سے پہلے عمران خان کی بات کریں تو عمران خان کا جب نام لیا جاتا ہے تو اپیرنٹلی یہ آتا ہے وہ بہت ہینڈسم ہے. ٹھیک ہے, میری خالہ ہے, ان کی بہت بڑی فین ہے, اتنی بڑی فوٹو انہوں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے اس کی, اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز وہ جیل سے نکل آئے. ان کے بارے میں میری بس یہی رائے ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا گھپلے کیے کیا نہیں, بٹ اب کی گورنمنٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو پریکٹیکلی مریم نواز نے بدل کے رکھ دیا ہے. اور اسپیشلی خواتین کے لیے, ہم لوگ پہلے ڈرتے تھے باہر نکلتے ہوئے, جانا ہے نہیں جانا, کچھ ہو نہ جائے. اب وہ خوف نہیں ہے, اب وہ ڈر نہیں ہے. تو پولیٹیکلی میری رائے یہ ہے کہ اب مریم نواز نے بدل کے رکھ دیا ہے سارا کچھ. دیٹس اٹ. بالی ووڈ میں آپ نے تو کام بھی کیا, وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اور ایک دن بعد جو ہے, بلکہ یہ شو آن ایئر ہونے تک ان کا بھی یوم آزادی ہے, مودی کو لعنت بھیجیں
انڈین عوام کو تو آپ وش کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہم تو مذہب فروش چاہے پاکستان میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے دنیا میں کہیں میں بھی ہو, جو لوگوں کے ایشوز کی بات کرنے کے بجائے ان کے جو پہلے سے وہ مذہب جن کے اس کے اوپر کاربند ہیں اسی کے اوپر لوگوں کو ہر وقت بات کرتا رہے اور بلکہ الٹیاں لڑائیاں ڈالے. جیسے وہ ریحان طارق نے فضول میں ایک بات کر دی, میں نے سب سے پہلے ریحان طارق کے لیے آواز اٹھائی کہ یہ اس کو معاف کرنا چاہیے, اس نے معافی مانگنی, ختم کرو معاملہ. لیکن یہ جو حرکت ہے کہ آپ فضول میں مذہب کی گفتگو کر رہے ہیں, ایک فرقہ ہے دوسرا, بھائی لڑائی ہوگی نا آخر کار. تو اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں سیاست میں مذہب فروشی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے مودی جو ہے وہ نہایت ہی ایک میرے خیال میں اس وقت کا ایک بہت ہی فضول قسم کا کریکٹر ہے. لیکن انڈیا کی جو ورکنگ کلاس ہے, انڈیا کی جو مڈل کلاس ہے, انڈیا کے اندر جو محنت کش ہیں, ہمارے لیے اس باؤنڈری, اس بارڈر کے باہر جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے سارے بھائی ہیں, ہمارے ساری بہنیں ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کارل مارکس کہتا تھا, اور یہ ہمارا نظریہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ, پوری دنیا کے محنت کشوں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ یہ دنیا جو ہے اس کے بارڈرز ختم ہو, آپ جہاں مرضی جا سکیں, ویزے ختم ہو جائیں. یہ پوری دنیا خدا کی آپ کے لیے ہے, آپ جہاں مرضی جائیں. یہ کیا نیشن اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں, اور یہ صرف اس لیے بنی ہوئی کیونکہ سرمایہ داری نظام ہے. سرمایہ داری نظام کے اندر نیشن اسٹیٹ کا ہونا وہ ایک لازمی عنصر ہوتا ہے اس کا. تو وہ اس کے علاوہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ویلکمنگ تھا بالی ووڈ سوری آپ کے لیے؟ آپ ادھر ویلکمنگ تھا یا بہت ویلکمنگ تھا, بہت ویلکم. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ماہرہ خان جو ہے, یہ جو کیا نام ہے, فواد خان ہے, پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے دو ایکٹر یہی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ شان ہمارا یہاں کا پروڈکٹ ہے, نعمان اجاز ہمارا یہاں کا پروڈکٹ ہے. نعمان کے ساتھ تو بلکہ نعمان نے تو ہماری ایک فلم بھی کی تھی, انڈین پاکستان انڈیا کی پروڈکشن, جو آپ کو پتہ ہی, آپ بڑے بلکہ اس میں انوالو بھی رہے ہیں. اس کی مارکیٹنگ ہم نے جو کی تھی اس کے اندر ہم آپ سے مشورے لیتے تھے بڑے. تو وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ بڑا کام کیا, جیسے ماہرہ خان نے شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا, فواد خان نے بڑی بڑی ایکٹریسز کے ساتھ وہاں کام کیا, کچھ حد تک علی ظفر نے بھی کیا. مجھے بتائیں یہ بڑے کیسے ہوئے؟ یہ صرف اس لیے بڑے ہوئے ہیں, اسی لیے ان کے اتنے بڑے نام ہیں. اور اگر وہ انڈیا نہ جاتے, راحت فتح علی خان جو ہیں, عاطف اسلم جو ہیں, یہ سارے انڈیا کی بدولت بڑے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں نا ایک خاص آپ کے اوپر ایک حد لگ جاتی ہے. پاکستان کی ٹوٹل ایک زمانے میں ایڈورٹائزنگ کا جو ٹوٹل ویلیو تھی نا, ٹیلی ویژن کے سارے چینل سمیت, وہ 500 کروڑ تھی. اور یہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا کیا وہ سال تھا, اور اس وقت انڈیا کی 26,000 کروڑ تھی. انڈیا کے چینلز کی ورتھ تھی 26,000 کروڑ. اور یہ راشد خواجہ صاحب کا فگر ہے, ان سے آپ پوچھ بھی لیجیے گا, انہوں نے پوری ریسرچ وہ کی تھی. اور پاکستان کا 500 کروڑ تھی. تو دیکھیں انڈیا کی جو پبلسٹی ہے نا, انڈیا کی جو پروموشن ہے, انڈیا کی جو ایڈورٹائزنگ ہے, وہ پوری دنیا میں اس حد تک ہے بڑی کہ پاکستان اس کے سامنے اتنی سی بھی اوقات نہیں رکھتا. تو اس لیے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کو وہ ویلکم کرتے ہیں, تو وہ کام کرتے ہیں نا. اب یہ تو مودی وغیرہ کی ہیٹریڈ ہے, وہ تو اب مسلمانوں کے خلاف بھی جو اس نے حرکتیں کی ہیں گجرات میں, اور پھر یہاں پہ انڈیا میں جب سے آیا ہندوتوا لگا ہوا ہے, مذہب فروشی کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اور خراب ہوئے ہیں. مجھے عمران خان کا ایک جیسچر جو کہ تھا پھر وہی دھوکے بازی والا, پہلے یہ مودی کے خلاف باتیں کرتا تھا, جب پرائم منسٹر بن گیا تو اس کو ہاتھ بڑھا رہا ہے اس کی طرف. تو ایسی حرکتیں نہ کریں, آپ ایڈونچرزم کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ پیار محبت کی بات رکھیں اور ریاست سے رکھیں. ہم لوگوں کے نام کیوں لیتے ہیں کہ مودی ہے مودی؟ ہم اگر فرض کریں آ جائیں اور مودی وہاں ہو تو ہم مودی سے پرائم منسٹر کے طور پہ بات کریں گے نا. اب مودی کو میں اس وقت کہنا شروع کر دوں یہ کرو وہ کرو, یہ الیکشن نہ جیتے, یہاں تک کہا تھا. ایک دفعہ کہا کہ الیکشن جیتے, اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ گجرات کا قاتل ہے, جو بھی کہا. کہنا میں آپ کو یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک کام اس نے اچھا کرنے کی کوشش کی عمران خان نے, اس نے ہاتھ بڑھایا دوستی کا, مودی نے جواب ہی نہیں دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر عمران خان جیسا آدمی جو اتنا موقع پرست آدمی ہے, کچھ بھی کہہ لیتا ہے کسی بھی ٹائم پہ, وہ بھی یہ کرنا چاہتا تھا. اور ظاہری بات ہے پرویز مشرف نے بڑھایا تھا نا, ملایا تھا, بالکل ملایا واجپئی کے ساتھ. اور اس پہ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے, مجھے مہیش بھٹ صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ یار جواد, یہ جو پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہے نا, یہ انڈیا بڑا بھائی ہے, پاکستان چھوٹا بھائی ہے. تو اچھا ہمارا انٹرویو ہو رہا تھا, انگریزی میں کوئی انٹرویو تھا, میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا مہیش صاحب یہ پاکستان چھوٹا بھائی نہیں ہے, آپ سائز کے حساب سے اگر کہہ رہے ہیں تو
مانا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے لفظ استعمال کریں، لیکن ایموشنل کوشنٹ ہمارا جو ہے نا وہ اس طرح زیادہ ہے کہ ہم انڈیا کے بڑے بھائی ہیں اس میں کیا کہتا ہوں بھئی آپ اس طرح کی بات اب کریں گے، لیکن وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے لیکن مجھے کہا کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، جو مشرف آئے ہیں اور پرویز مشرف، وہ بڑے فین تھے پرویز مشرف کے، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، سارا کچھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نا پرویز مشرف صاحب کو میرا ایک لیٹر دیں، تو کیونکہ آپ کو وہاں سے تمغہ ملا ہوا ہے، وہ آپ کو بڑا وہ بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ ذرا وہ کر دیں۔ تمغہ امتیاز ملا تھا مجھے اس زمانے میں، 17,000 بھی ملا تھا، 2 تمغے مل چکے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کا لیٹر واقعی لا کے نا، تو میں نے پرویز مشرف صاحب کا جو وہ تھا نا، وہ صاحب کیا نام تھا ان کا، جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بھی جنرل تھے، ان کو میں نے دے دیا، میں خود نہیں گیا ان کے پاس، میں نے کہا یہ پہنچا دیجیے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، انڈیا نے غلط کیا ہے کہ ہم نے یہ بڑا ہوا ہاتھ جو ہے یہ تھاما نہیں ہے۔ ہاں، یہ مہیش صاحب نے کہا تھا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان نے بہت دفعہ یہ جو کوشش اس کی ہے، خط کی تحریر میں بھی تھا؟ اس میں میرا خیال تھا کہ انہوں نے، میں نے یار بالکل نہیں پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی، لیکن میں بھی آپ سے ڈسکس ہوا ہو۔ میرا خیال ہے وہ 2 کام کرنا چاہ رہے تھے، ایک وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو امن کی کوششیں ہیں، اس زمانے میں امن کی آشا بھی چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ کدھر ہے امن کی آشا آج کل؟ پتہ نہیں اڑ گئی ہے لگتا ہے۔ میں بڑا مس کر رہا ہوں امن کی آشا کو۔ وہ تو 14 اگست کی رات 12 بجے میں 2 دفعہ میں گیا واگا بارڈر، ہاں اور 15 شروع جب ہو جاتی تھی، ڈیٹ بدلتی تھی، تو وہ بارڈر پہ آتے تھے میش بٹ ادھر جی سے جی 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 جی، پورے ڈیلیگیشن کے ہاں ساتھ، جی بالکل، اور ان کے جرنلسٹ، اور ادھر سے سیفما، ہاں 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 یہ لوگ موم بتیاں، امن کی آشا، ہاں ہاں۔ لیکن وہ آشا غائب ہو گئی ہماری۔ اس کے بعد مہیش صاحب کو پیسہ بہت زیادہ آ گیا اس زمانے میں نا، میں آپ کو بتانے لگا تھا 2 چیزیں تھیں، ایک انہوں نے کہا تھا کہ امن کی بات جو ہے ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہونا چاہیے، اور وہ امن کے خواہاں بھی ہیں، کوئی شک نہیں، وہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں پاکستان، اور آگے یہاں پہ ملتے بھی ہیں لوگوں سے، پیار آپ سے بھی ان کا دوستیاں ملاقات ہے، ہیں بالکل۔ تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ سنیما ہمارا لگے پاکستان کے اندر، پاکستان میں بین ہوا ہوا تھا اس زمانے میں، نہیں لگ رہی تھی انڈین فلم، تو انڈین فلم لگتی بھی ہے تو وہ کسی اور طریقے سے لگتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن کا ایجاد ملنی چاہیے، تو اس بات پہ بھی انہوں نے کوئی اس پہ لکھا ہوا تھا، جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فلم ہے، وہ جو فلم بنا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی فلم میں پاکستانی سنگر گانے گاتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے لیا تھا راحت فتح علی خان کو، دوسرے نمبر پہ انہوں نے عاطف اسلم کو لیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے لیا، جب بن تیرے کیا جینا میں نے گایا، میرے ساتھ تو خیر ان کی انٹلیکچوئل سی دوستی ہو گئی نا، باقی تو آرٹسٹ کے طور پہ وہ تھے، لیکن یہ سارا وہ جو کرتے تھے نا، ان کے پاس ایک ماڈل تھا، جو موہت سوری نے مجھے کہا بھی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارا ماڈل ہی یہی ہے کہ ہم چھوٹی فلم بناتے ہیں، میوزک ہمارا ڈائیورسفائڈ ہوتا ہے، اس میں میوزک پاکستانی بھی آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ ہماری فلمیں لگیں تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ فوٹے ہو، ہمارا یہ نیش ہو، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مہیش صاحب کی فلمیں لگیں، اور کم از کم ان کا جو ایک ان کا نام تھا وشیش فلمز، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بینر یہاں پہ آئے پاکستان کے اندر۔ میوزک شیوزک سنتی، ترانے وغیرہ سنتی ہیں آپ؟ جی جی بالکل، کون کون سے ترانے ہیں؟ سارے ہی سن لیتے ہیں۔ بچپن میں کون سے ترانے؟ بچپن میں تو ایک ہی آتا، دل 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 پاکستان؟ پاکستان، یہی ہر وقت یہی گاتے تھے۔ میں نے نا وہ آپ سے ابھی وہ مکہ معاہدے پہ بات کرنی ہے، اس سے پہلے کبھی سوتے ہوئے جو ہے وہ اونچیاں مجاجاں والی، اور بن تیرے کیا ہے جینا، وہ کہندی ہے کہ کبھی خواب میں آئے ہوں کہ یار جواد بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ تو ہم گانا تو بچوں کی طرح ہوتا ہے نا، ہاں یہ تو ہے، بچہ ہوتا ہے نا، بالکل بالکل، اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو جگہ جگہ جا کے بتاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، بالکل اور یہ پہچان بن جاتی ہے کہ یہ جواد کا بچہ ہے۔ گروتھ آہستہ آہستہ۔ ان بچوں کے ساتھ بڑا ظلم نہیں کیا؟ کبھی آتے ہیں خواب خوب میں، کبھی کہتے ہوں آ کے کہ دوستی کہ جواد صاحب ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے، ساری کریشنز جو ہے نا انسانوں کی، وہ ان کے واقعی اندر کے جسم کا اور روح کا حصہ ہی ہوتی ہیں، وہ باہر جب نکلتی ہیں، اصل میں نا ان کو پتہ ہے، جو اندر سے میری آوازیں آتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اصل میں تو یہ سیاستدان ہی ہے شروع سے،
نہیں میں آپ کو اس طرح اس حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو جوپیٹر میں میرا جو دور تھا نا، تو اس میں آپ کو بھی کافی حد تک پتہ ہے، آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میرے جو کمرے میں بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا ورک کرنا ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ تو آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا بینڈ تھا اس کے اندر بلال بھائی تھے، تو بلال بھائی اس کے گواہ ہیں کہ میں ان کو اس زمانے میں 92 سے لے کے 97 تک کی بات کر رہا ہوں، 98 تک کی، اس زمانے میں نے کہہ رہا تھا میں نے یار سیاست کرنی ہے آخر کار۔ تو اصل میں تو میں یہی ہوں اندر سے، مجھے صرف دو کام کرنے تھے، ایک شہرت حاصل کرنی تھی، ایک پیسہ کمانا تھا، اور میں نے بڑا ٹائم لگایا۔ میں تو دیکھیں ایک مڈل ورکنگ کلاس پروفیسرز کا بچہ تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے کہیں یار صرف وہی کرو جا کے، یہ کرکٹ تو کھیلی جا سکتی ہے، جوا کے چلو آپ کرکٹ کھیلیں پڑھائی چھوڑ دیں شاید کچھ بن ہی جائیں، لیکن سیاست تو نہیں کر سکتے آپ، اگر آپ شہرت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر؟ تو مجھے تو یہ چاہیے تھے، دونوں چیزیں چاہیے تھی، پیسہ اتنا کہ میں اپنے گھر چلا سکوں اور شہرت تاکہ میں سیاست کر سکوں، تو اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہی تھا، تو اس لیے میں نے یہ موسیقی کا وہ ہاتھ تھاما، اور کیونکہ میں جوپیٹر میں میری ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی تو میرے لیے سولو کریئر کرنا آسان تھا، تو میں نے پھر اس طرح کیا۔ آپ کے دوست ہیں طاہر اسفر میر صاحب اور محسن جعفر صاحب، یہ میں آپ تینوں کے ساتھ ہی میرا زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کے ساتھ میرا ذرا پیار زیادہ ہے، باقی دونوں کے ساتھ اور طرح کا تعلق ہے ایک دوستانہ، اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو پتہ ہے کہ میں شروع سے ہی کہتا تھا، یہ جوپیٹرز کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو بات کی بات ہے نا جب میں جواد احمد بناؤں۔ اچھا، یہ 65-71 کی جنگیں تھیں، اور اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اور مہدی حسن، اور اے وطن پیارے وطن، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، یعنی کہ یہ لوگ خود کرتے تھے اس وقت، جذبے سے کر رہے تھے یہ سب لوگ، اور پھر اس کے بعد دوستی کا دور آ گیا، تو ابھی بھی مار کا ہے کہ جنگ تو ہم نے ابھی بھی لڑی ہے، تو اب کیوں نہیں یہ جذبہ کہاں چلا گیا اس کمیونٹی میں، ان سنگرز میں، اب وہ ترانے کیوں نہیں بنتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نور جہاں صاحبہ جو تھی نا، ان کا جو سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا کی جو سب سے بڑی آوازیں تھیں، لتا منگیشکر صاحبہ، پھر آشم بھوسلے صاحبہ، ان کے ساتھ تو میں نے کام بھی کیا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سوچ کے بھی، فوت ہو گئی ہیں وہ بھی، تو اس طرح کے جو بڑے بڑے نام تھے جتنے بھی، وہ میڈم نور جہاں کو بہت بڑا مانتے تھے، بہت بڑا، مہدی حسن صاحب کو بھی۔ ان کی آواز کے ساتھ نا ایک چیز جڑی ہوئی تھی کہ ایک ایکسیلنس ہے، مطلب اگر نور جہاں صاحبہ گا رہی ہیں نا پاکستان کا گانا جنگ کے دنوں میں، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہو رہا۔ فرض کریں اس زمانے میں کوئی عام سنگر اچھے لیول کی کوئی بھی اور وہ گاتی نا، مثال کے طور فریدہ خانم گا دیتی ہیں تو شاید اتنا بڑا ہٹ نہ ہوتا۔ نور جہاں تھیں وہ، جن کو وہاں کے بھی بڑے لوگ جو گانے کے اور موسیقی کے وہ بھی ایسے دیکھتے تھے۔ لیکن سر میں ان کے گانے سے بڑا ان کے جذبہ سمجھتا میں تو ہوں، کہتا ہوں اس وقت کا جو جذبہ تھا، ہاں جی، گانا آواز وہ تو اللہ کی دین ہے، وہ تو بڑی چھوٹی ہوگی، ہاں، میں تو جذبے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گانا اتنا پھر بڑا ہو گیا نا، جذبہ ان کا اتنا زیادہ تھا کہ ان کی آواز کے اندر جھلکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو گانے انہوں نے گائے ہیں، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، وہ آج بھی سنے، اتنا پرانا میوزک ہے، لیکن ایک ایک لفظ بھی آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ نور جہاں صاحبہ بہت پیشنیٹ عورت تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج کوئی کبھی کان پڑا کوئی ترانہ کون کر رہا ہے اس وقت اس شعبے میں کام؟ مجھے سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے، میرا حسن ظن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ترانے دوبارہ سٹارٹ ہوئے، اور دل پاکستان تو ایک ہے ہی، چلیں وہ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بہت زیادہ چلا، اور وہ لیکن اس کا تعلق اس طرح کے واقعات سے نہیں تھا، جنگ کے واقعات سے، تو وہ تو ایک ملی نغمہ تھا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ میرا جو گانا تھا نا دوستی، اس نے یہ دوبارہ وطن کی جو محبت ہے نا، اور یہ جو پھر یہ اس کے لیے جان دینا، اور وطن کے کو بالکل اس کے گانا سن کے رونا شروع کر دینا، کیونکہ یہ گانا سن کے عورتیں رونا شروع کر دیتی تھی جب یہ ویڈیو اس کا چلتا تھا، اور ہزاروں لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے فوج اس لیے جوائن کی کہ ہم نے یہ گانا ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے، ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم فوج میں چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پوری دنیا میں ایون امریکہ سمیت جو موٹیویشنل کیمپینز ہوتی ہیں لوگوں کو فوج میں بھرتی کروانے کے لیے،
بہت بڑی کیمپین چلاتے ہیں, اربوں روپیہ لگتا ہے اس پہ تاکہ انرولمنٹ ہو, نئے لوگ فوجی آئیں. تو یہ اس گانے نے اتنا زیادہ بڑا کام کیا. اب میرا خیال ہے کہ گانے تو بہت سارے ہیں نا ملی نغمے, لیکن میری طرح کا یہ جو گانا تھا, اس طرح کا گانا, کیونکہ بگے نے ساری عمر میرے ساتھ کام کیا. بگا بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, اور بگا ٹیلنٹڈ تھا. بگے نے, میں نے اپنی پہلے دونوں ایلبمز میں بگے کا نام لکھا ہوا ہے, مطلب میں نے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ ساحل علی بگا. اس زمانے میں بگا میرے ساتھ صرف میوزک پہ جاتا تھا, مطلب ایز اے کمپوزر اور ایز اے سنگر ابھی نہیں آیا تھا, لیکن اس کے اندر ٹیلنٹ بہت تھا, وہ میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا. تو میں نے تو اس کو اس وقت سے پروموٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. میری ایلبم ذہن میں رکھیں کہ وہ لاکھوں لوگوں میں جاتی تھی. میری ایلبم اگر میں نکالتا تھا تو اس کی جو ہوتی تھی نا, میری اور ابرار کی, اور کچھ حد تک رحیم شاہ کی, اور کچھ حد تک ایک زمانے میں دیکھا کیانی کا ایک ایلبم آیا تھا. یہ 4-5 ایلبمز ہیں جو بہت بڑی ایلبمز ہوئی ہیں. تو میری 40 لاکھ ایلبم جاتی تھی اس زمانے میں, جہاں پہ عام پاپ آرٹسٹ 4 لاکھ بھی نہیں بناتا. بڑے بڑے بینڈز 4 لاکھ 5 لاکھ بھی نہیں بیچ پاتے, ہم 40 لاکھ کیسٹ بیچتے تھے, اور سی ڈی اس کے علاوہ. تو ہم نے تو مطلب لوگوں کو کروڑ پتی بنایا ہوا ہے, ہماری جو اس زمانے میں جو کمپنیاں تھیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بگے نے اس چیز کو پکڑا ہے. اور یہ اس کا گانا ہے نا پاکستان زندہ باد, اس کا تو میٹر بھی جو ہے نا, میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ وہی ہے. وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس طرح ہے کہ میں ابھی پہلے بتا رہا تھا, بلکہ تھوڑی دیر پہلے, کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی, وطن وطن. تو مجھے لگتا ہے بگے نے اچھے ترانے بنائے ہیں, اور ظاہری بات ہے اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. دونوں میں ایک اور سملیرٹی ہے. میں نے جو ترانے بنائے, ویسے میں نے ترانے بہت زیادہ بنائے ہیں. میرے ترانے میرا خیال ہے 25 سے کم نہیں ہوں گے, بہت زیادہ ہیں ترانے میرے. تو شاید مجھے ترانے اتنے شاید ملا کے کئی آرٹسٹ کے نہ ہوں. لیکن بگے کے اندر جو اچھی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ جب گانا بناتا ہے نا تو اس کو ادارے سے سپورٹ ملتی ہے. یہ میرے ساتھ بھی تھا. اس زمانے میں جب یہ دوستی آیا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور این ڈی ایم پہ اور پے ٹی وی ورلڈ پہ یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا تھا. ایک تو ویڈیو بہت بڑا تھا, بہت بڑا ویڈیو تھا, اور وہ رلا دیتا تھا لوگوں کو. تو ایک تو اس کی ریپیٹ ویلیو تھی, لیکن ڈیفینیٹلی ادارہ اس کے ساتھ تھا, کیونکہ آئی ایس پی آر اور پاکستان ٹوبیکو نے مل کے یہ گانا بنایا تھا. وہ جو ہماری ایجنسی تھی نا انٹرفلو, وہ جو آپ کو شاید پتہ ہی ان کا نام ہے, جنہوں نے بعد میں نیوز ون وہی بنایا تھا, طاہر خان کی ایجنسی تھی وہ. تو میرا خیال ہے کہ بگا اچھے ترانے بنا رہا ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے ترانے بنانے کا کام جاری رہنا چاہیے. بگا اس وقت عسکری سنگر چل رہا ہے, اور واگا بارڈر گنڈا سنگھ بارڈر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. سیرمنی میں 99% بگے کے ترانے بج رہے ہیں اس وقت. تو ٹھیک ہے. ایک سوال ہے میرا کریں سوال مس. سر نے جیسے کہا کہ میرے گانوں کی وجہ سے لوگوں نے آرمی بھی جوائن کی, اور ایجنسیز آپ کو سپورٹ کرتی تھی جب آپ کے, نہیں ایجنسیز نہیں, مطلب ادارے جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی تھی. وہ گانا جو تھا نا میرا, ہاں جی, وہ بنایا ہی آئی ایس پی آر نے, اور انہوں نے مل کے تھا پاکستان ٹوبیکو نے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ ابھی بھی اپنے سانگس کے تھرو ہی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں؟ اگر برابری پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ سنگنگ دوبارہ سے اسٹارٹ کریں, یہ جو ہے نیشنل سانگس کے تھرو آپ سوسائٹی میں کافی چینج لے کے آ سکتے ہیں. مصیبہ میں ضرور کرتا ہوں. اب میں 23 مارچ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی کوشش کرتا ہوں کہ بڑا گانا کو دے سکوں, اور میں بتاؤں گا کہ مطیبہ نے مجھے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. ان ایونٹس پہ جی بالکل, 14 اگست ہے, 6 سپتمبر, 23 مارچ, تو ان میں کم از کم جو ہے نا وہ آپ کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, وہ رہنی چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. بالکل ریکویسٹ ہے. اچھا سر, آخر میں وہ مکہ معاہدہ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار نہیں, سمپل سی بات ہے, پاکستان سب سے پہلے ہوتا ہے. ہم ایک قومی ریاست ہیں, ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ایران اور جو امریکہ کی لڑائی ہے نا, یہ شروع ہوئی ہے اس وقت سے. لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, جب ایران نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ کی موت, مرگ بے امریکہ, اب یا ڈیتھ ٹو امریکہ. تو یہ لڑائی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہونی ہی تھی اور ہونی بھی ہے. یہ دونوں طرف ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں. ایک طرف ایک ہمارا جو اسلام کا ایک پورا ایک فرقہ ہے, ہمارے جو شیعہ دوست ہیں, ان کا ایک جذباتی معاملہ ہے. ادھر اسرائیل کا ہے, وہ بھی یہودیت کے اوپر وہ ہے, اور امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. تو
یہ جو زمین کا صرف معاملہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ حد تک یہ بھی انوالوڈ ہے، مذہب بھی انوالوڈ ہے. مجھے یہ جنگ جلدی ختم ہوتی تو نظر آتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام بھی ہوگا. اس کی وجہ سے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، وہ بھی عطاب میں آ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے پاکستان نے اتنا کوئی ذہانت والا یہ والا کام کیا اس ٹائم پہ. ہمارے پاس تو دنیا ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے نا، ہم تو سب سے بڑے پلیئر بھی نہیں ہیں. وہ تو چین اور امریکہ کو دیکھنا چاہیے یا یورپ کو دیکھنا چاہیے کیا کرنا ہے انہوں نے، جاپان کو دیکھنا چاہیے، رشیا کو دیکھنا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، برابری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ اگر اس خطے میں لڑائی ہوگی تو نقصان ہی ہوگا، جانوں کا بھی، مال کا بھی، ہر چیز کا. تو اس کو امن کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور ہاسٹیلٹی کا جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. پیلسٹین کے اوپر تمام ممالک کو باقاعدہ پھر سٹانس لے کے پوری دنیا کو مجبور کرنا چاہیے کہ پیلسٹین کے اندر مسئلے حل ہوں. لڑائی اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے. آخرکار پھر آپ نے آنا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر، ٹیبل پہ آنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے اس وقت یہ جو معاہدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا. ذہانت کا کام یہ کیا ہے کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ ادھر خانہ کعبہ ہے، ادھر وہ ہے مسجد نبوی ہے، وہاں پہ ان قبر بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، تو روزہ ہے ان کا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اس میں جذباتیت بھی ہے کہ دنیا کا سب سے پاورفل ملک جو مسلمان ہے وہ پاکستان ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا. کم از کم یہ تو ہر ایک کو ماننا چاہیے. تو وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اگر آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہم ہی چونکہ ثالث بھی ہیں، ہم نے ہی ثالثی کرائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی. مجھے لگتا ہے کوئی امن کا اگر کوئی ذرا سا بھی اب کوئی ایک کرن بھی کوئی نکلتی ہے نا، تو اس میں پاکستان کے اس معاہدے کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا، کیونکہ پاکستان دونوں کے ساتھ انوالوڈ ہے، دونوں کے ساتھ. تو ٹرکی بھی آپ کو پتہ ہے ایک سیکولر ملک ہے، واحد دنیا کا مسلمان ملک ہے جو سیکولر ہے. اور یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بات اچھی لگتی ہے. ادھر مسلمان بھی ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی، اس کا دل کرتا ہے 1 وقت کی پڑھتا ہے، جو اس کا خدا کا معاملہ ہے. اور جس نے اور جو کرنا ہے وہ کرتا ہے، وہ خدا کے معاملات ہیں. انہوں نے سیکولر ملک بنایا ہوا ہے. تو اگر وہ بھی پاکستان کے ساتھ آیا تو بینگ اے سوشلسٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اگلی فیز جو ہے پاکستان کے اندر، اور ٹرکی اور یہ جو سعودی عرب، پھر ایران، پھر اسرائیل، پھر امریکہ، ان کی جو بھی لڑائی ہے، اب تو اس میں چین بھی تھوڑا بہت شامل ہوا ہے، رشیا بھی شامل ہے بیک اینڈ پہ. تو اس کے اندر پاکستان ایک بڑا رول ادا کر سکے گا، اور ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر انلائٹنڈ تھوڑی سی بات شروع ہوگی، کیونکہ سعودی عرب اس وقت باقاعدہ انلائٹنمنٹ کی منزلیں طے کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا جب وہاں پہ عورتیں وہ بھی نہیں کر پا رہی تھی. میں سماجی اینگل بھی دیکھ رہا ہوں، تو وہاں پہ وہ بھی نہیں کر سکتی تھی، ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اکیلی جا نہیں سکتی تھی سڑک پہ، ان کے ساتھ وہ ہونا ضروری ہوتا تھا. کیا اسے کہتے تھے؟ کفیل ہونا ضروری ہوتا تھا. تو اب سعودی عرب میں جو ہے وہ کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں. سعودی عرب میں باقاعدہ تقریبات ایسی ہوتی ہیں، اکٹھے لوگ بیٹھتے ہیں، سارا کرتے ہیں. تو یہ ماڈرن ایک اسٹیٹ کی طرف وہ جا رہا ہے آہستہ. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ذہانت کا کام کیا ہے، اور ہمیں ثالثی کا جو یہ عمل ہے اس کے اندر اپنا رول جو ہے نا ختم نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو. مس یہ بتائیں آخر میں کہ یہ صرف گرین کپڑے پہننا سیلیبریشن ہوتی ہے یا کیا آبزرویشن ہے؟ لوگ کرتے ہیں گھروں میں سیلیبریٹ؟ کیا مثلاً لوگ سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ایک شو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ. کیا 14 اگست کو گرین چکن بنتا ہے؟ نہیں، گرین کڑھائی بھی بنا لیتے ہیں. گرین کڑھائی، وائٹ رائتا، بڑی زبردست. یس. تو گرین فش اور گرین جو ہوتا ہے ہماری کڑھائی ہوتی ہے، وائٹ رائتا، اور ساتھ اسٹار اینڈ مون اینڈ ایوری تھنگ. نہیں، سیلیبریشن ہوتی ہے گھروں میں، سیلیبریشن ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. یہ ایک موقع ہوتا ہے جیسے عید ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ. اچھا، یہ روڈ والا وہ باجے والا ہلا گلا نہیں ہوتا؟ وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن میں نے باجے بھی ہم لوگ پورا انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم باجے بھی بجا سکتے ہیں، سڑکوں پہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں جیسے عید پہ، تہواروں پہ لوگ ملتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ مل بیٹھ کے جو ہے آپس میں گزارتے ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بڑا مزہ آیا آج، بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا اتنی بے تکلف اور مطلب کینڈیڈ گفتگو ہوئی ہے.
बड़ा अच्छा। बिल्कुल ऐसे सर, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं जी, आपको। please। आप तो बताएं कि आप 14 अगस्त किस तरह हाँ, मनाते आप हैं? भी आपने मैं तो 14 बताया अगस्त नहीं। जवाद अहमद के साथ मनाता नहीं, कोई यादगार वो 14 तो अगस्त सबूत आप दे दिया है हम दोनों ने। वो तो मैं आपके साथ मनाता हूँ। क्या बात है? हाँ, तो देख लें पिछली 14 अगस्त का शो, हाँ जी 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 मेरा जी, इकलौता शो जवाद साहब के साथ। हाँ क्या बात है सब। तो हाँ, वो प्रोड्यूसर जो है ना, वो जी। वैसे तो वो अस्थाई हो गई है दोस्ती की, तो मैं खुदा हाफिज कहता तो एंड पे कोई हम इनसे हाँ, सुन लेते बिल्कुल, कुछ चीज़। बिल्कुल। जी। मैं तो बहुत शुक्रिया Thank you, आपका sir. भी डॉक्टर मुतीबा। जी। नाजरीन, चेयरमैन बराबरी पार्टी और दर्जनों तरानों के खालिक जवाद अहमद, 14 अगस्त है तो मैं तराने ही कहूँगा, गाने तो सैकड़ों हैं सुपर 18 के, दर्जनों तरानों के खालिक जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। हमने आज़ादी की अहमियत पर बात की, बहुत से तल्ख़ हक़ाइक़ भी डिस्कस किए। डॉक्टर मुतीबा, चेयरमैन बराबरी पार्टी, जवाद अहमद और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। उकाब की तरह जियो, शेर की मानंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्कार बंदो, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद, मिलके करेंगे, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद।